کیا امریکہ کے حکم پر افغانستان میں وار آن ٹیرر غزوہ ہند میں بدلنے جا رہی ہے؟ کیا امریکہ کا سی پیک کے خلاف جنگ کروانے کا پلان چین کو بہت بڑی جنگ شروع کرنے پر مجبور کر دے گا؟ کیا غزوہ ہند کی احادیث کے عین مطابق منظر بننے جا رہا ہے؟ پاکستان کو کیوں اس جنگ میں پہلے بہت بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اتنا کہ دریائے اٹک تک پاکستان کا علاقہ خطرے میں پڑ جائے گا مگر بعد میں واپس لیا جائے گا؟ غزوہ ہند کے حوالے سے متعدد سوالات پاکستانیوں کے دماغ میں گردش کر رہے تھے کہ آیا یہ پاکستان ہی لڑے گا اور یہ کب شروع ہوگا؟ اور یہ مقبول جان نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں اس کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، دنیا ایک بہت بڑی جنگ کے دہانے پر آن کھڑی ہوئی ہے، خطہ بربادی کی طرف بڑھے گا اور امریکہ کئی سو میل دور بیٹھ کر تماشا دیکھے گا۔ انہوں نے کہا امریکہ افغانستان کی جنگ میں 3000 ارب ڈالر لگا چکا ہے، اس میں سے 2500 ارب ڈالر امریکہ کی 5 بڑی اسلحہ ساز کمپنیوں نے حاصل کیے ہیں۔ یہی کمپنیاں کرائے کے فوجی اور لوگ بھی ٹرین کرتی ہیں جن کو بلیک واٹر کہا جاتا ہے۔ سارا سرمایہ امریکی عوام کے پیسے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ کمپنیاں اس پیسے کو اڑا دیتی ہیں، امریکی الیکشنز میں لگاتی ہیں، آنے والے صدر کو ہدایات دیتی ہیں، یہاں جنگ شروع کرو، وہاں بند کرو، یہاں شروع کرو، کبھی ویتنام، کبھی افغانستان اور کبھی عراق۔ انہوں نے کہا پاکستان کے خطے میں گزشتہ 40 سال میں ایک جنگ مسلط ہوئی تھی جس میں مختلف آرا تھی کہ پاکستان ایک عظیم مقصد کے لیے بنا ہے، اس سے بڑا کام لیا جانا ہے، یہ واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے، اس نے آخر میں ہندوستان کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق یہاں ایک بہت بڑی جنگ لڑی جائے گی۔ اس حدیث کے مطابق پاکستان کو پہلے بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ امام قرطبی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سندھ کی خرابی ہندوستان سے ہوگی اور چین سے ہندوستان کی خرابی ہوگی۔ اس جنگ میں دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی جنگ میں چلی جائے گی، پاکستان اور ہندوستان آمنے سامنے ہوں گے، افغانستان اور چین بھی اس جنگ میں کود جائیں گے، دنیا کی 3 ارب سے زیادہ آبادی اس جنگ میں دھکیلی جائے گی اور امریکہ کئی سو میل دور بیٹھ کر تماشا دیکھے گا۔ سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کیا یہ جنگ غزوہ ہند میں بدل جائے گی یا حالات اسی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اور یہ مقبول جان نے کہا جو صورتحال پاکستان میں ہے اس میں پاکستان پر مسلسل 2 سال سے ایک دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ افغانستان سے نکلنے کے بعد ہمیں اپنی سرزمین دیں، ہم سے جتنا پیسہ چاہیے وہ لے مگر اس جنگ کا آغاز کریں۔ اس جنگ کا بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ افغانستان میں دوبارہ سے القاعدہ متحرک ہو رہی ہے، اب ان کو پاکستان روکے۔ عمران خان نے اس حوالے سے ایبسولوٹلی ناٹ بول کر جھنڈی دکھا دی تھی مگر رجیم چینج کے بعد پاکستان کو معاشی کمزور کر کے یہ آپشن دیا جا رہا ہے کہ پیسہ لو، اپنا ملک بچاؤ مگر افغانستان کے خلاف جنگ شروع کرو۔ اور یہ مقبول جان نے خبردار کیا اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس جنگ میں شامل ہو کر ٹی ٹی پی کا خاتمہ کرنا ہے تو یاد رکھیں اس دفعہ پاکستان کو بہت زیادہ تباہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہم پہلے ہی 70,000 قربانیاں دے چکے ہیں، امریکہ اب 38 ممالک کی فوجوں کے ساتھ اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ یہاں سے بھاگ چکا ہے، یہاں ان کی ڈائریکٹ انوالومنٹ اور مدد موجود نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا جب یہ جنگ شروع ہوگی اس میں مزید پیسہ دبئی اور ابو ظبی سے بھی آئے گا، خالی امریکہ ہی نہیں ہوگا کیونکہ گوادر ان کے لیے بھی ایک خطرہ ہے، اگر گوادر بحال ہوتا ہے دبئی اور ابو ظبی بیکار ہو جائیں گے، وہ بھی پیسہ بلوچستان میں لبریشن آرمی کو دیں گے اور پاکستان کی آرمی کے خلاف صف آرا ان کو کر دیں گے۔ اور یہ مقبول نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث خراسان پر ہیں کہ وہاں سے فوجیں امام مہدی کو جوائن کریں گی اور طالبان کئی دہائیوں سے اس مقصد کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ان کے خلاف لڑنا مطلب کفار کی سازشوں کا حصہ بن کر اپنی بربادی کو دعوت دینا ہے، یعنی کہ خراسان کی فوجوں کے ساتھ لڑنا ہے۔ مزید کہا اگر یہ جنگ میں پاکستان کود گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے پورے ہونے کے امکانات واضح ہوں گے جو کہ دوسری حدیث ہے کہ سندھ کی تباہی ہند سے ہوگی اور ہند کی چین سے۔ اب سوال یہ ہے سندھ میں کتنا پاکستان کا علاقہ آئے گا اور پاکستان کیوں کر برباد ہو سکتا ہے جو کہ لا الہ کے نام پر بنا ہے؟ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ پاکستان برباد تو نہیں ہوگا لیکن اس کو وقتی سزا مل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کیونکہ پاکستان کے حکمران پاکستان کے اصل مقصد سے دور جا چکے ہیں، لبرل ہو چکے ہیں، اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے کچھ وقت کے لیے بربادی کے مناظر دکھا سکتا ہے۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئی کا بھی حوالہ دیا، ان کے مطابق اتنی بڑی تباہی کے باوجود بھی دریائے اٹک کفار کے خون سے بھر جائے گا۔ انہوں نے کہا اٹک کا دریا کنارہ دریائے سندھ تک جاتا ہے، اس کنارے پر جنگ ہوگی۔
یعنی پہلے پاکستان کی اٹک تک تباہی ممکن ہے، پھر وہیں سے چین اور افغانستان اور پاکستان دوبارہ اکٹھے ہو کر دریائے اٹک کو خون سے بھریں گے اور کفار کے خون سے، اور یہی لشکر جب جنگ میں کودے گا تو یہ غزوہ ہند میں بدل جائے گا، اس کے بعد ہندوستان کی تباہی شروع ہوگی۔ انہوں نے کہا چین اس جنگ میں اس لیے کود جائے گا کیونکہ چین کا گوادر کے اوپر بہت بڑا انویسٹمنٹ ہو چکا ہے، اور بظاہر جب چین کو نظر آئے گا پاکستان اور افغانستان میں جنگ ہو چکی ہے اور اس کے پیچھے امریکہ بہادر ہے، چین مجبوراً اس کے جواب میں جنگ میں کودے گا اور وہ امریکہ کے اتحادی بھارت کو آڑے ہاتھوں لے گا، جس سے خطے کے سب ممالک بڑی جنگ میں کود جائیں گے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔